جب بھی ہم بستری کی جائے تو دخول کے وقت عضو تناسل کا رخ اوپر کی جانب رکھ کر داخل کرنا چاہیے۔ ایک بڑی غلطی جو مرد کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک نہایت اور عام خاص بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، عام طور پر مردوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جب تک نفس کو اندر تک نہ لے جایا جائے، جب تک زور زور سے نہ کیا جائے، عورت کو مزہ نہیں آتا۔ حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط اور 100% غلط ہے، کیونکہ ہر عورت کے لیے یہ فارمولہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اگر نفس چھوٹا ہو اور زور زور سے نہ کیا جائے تو عورت کو کیسے مزہ آئے گا؟ تو میں آج اسی بات کو تفصیل سے سمجھانے جا رہا ہوں۔ سچ کہوں تو یہ ویڈیو بیچ میں چھوڑنے والی نہیں، مکمل دیکھیں۔ میں اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ کی ازواجی زندگی مسائل اور ہم بستری کے تحقیقی موضوعات پر بات کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو روزانہ ازواجی مسائل اور مباشرت کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ اگر مرد بیوی کو چھوٹے نفس کے ساتھ خوش کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کی ساخت اور اس کے حساس حصے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو عورت کی اندام نہانی یعنی کہ ویجنا کی بناوٹ اور انسانی ساخت کا علم نہیں تو آپ صرف دھکے ہی ماریں گے، جس کی وجہ سے بیوی کبھی خوش نہیں ہوگی۔ عورت کی شرمگاہ میں کتنی گہرائی ہوتی ہے اور وہ کتنا بڑا نفس لے سکتی ہے، یقیناً آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب عورت پرجوش ہو جاتی ہے تو اس کی اندرونی نالی سرویکس سیکشن لمبی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے مرد کا نفس شہوت کے وقت تنا ہو جاتا ہے، یعنی کھڑا ہو جاتا ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں 5 سے 6 انچ تک نفس جا سکتا ہے، لیکن مزہ اور حساس جگہ صرف ابتدائی 2 سے 2.5 انچ حصے میں ہوتی ہے۔ اس حصے کی رگڑ سے عورت کو لطف آتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں ایک مٹر کے دانے جتنا گول سا عضو ہوتا ہے، جسے کلیٹورس کہا جاتا ہے، جو شرمگاہ کا سینسر ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے عورت کو مزہ آتا ہے اور وہ فارغ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، عورت کو کبھی بھی زیادہ اندر لے جانے یا زور زور سے دھکے مارنے سے مزہ نہیں آتا۔ اصل بات سادہ ہے، آپ کا نفس 2 انچ کا ہو یا 9 انچ کا، اگر آپ کو صحیح طریقے سے دخول کرنا یعنی کہ ہم بستری کرنا اور سٹروک لگانا نہیں آتا تو بیوی کو کبھی بھی لطف نہیں آئے گا، نہ وہ جلد فارغ ہوگی اور نہ وہ ہر روز مباشرت کے لیے تیار ہوگی۔ سب سے پہلے دخول سے پہلے بیوی کو مکمل طور پر تیار کریں، اسے چومیں، پیار کریں، ہاتھ پھیریں، چھاتیاں دبائیں، یعنی اسے پرجوش کریں۔ اس کے بعد نفس کو عورت کی شرمگاہ کے سوراخ کی اوپر سمت میں لے جائیں۔ جیسے ہی نفس داخل ہو، اس کا رخ سیدھا نہ ہو بلکہ تھوڑا سا اوپر کی جانب ہو جانا چاہیے۔ اگر نفس سیدھا جائے گا تو فائدہ نہیں، آپ تو فارغ ہو جائیں گے مگر عورت لطف سے محروم رہ جائے گی۔ اس کے لیے جب دخول کریں تو جسم کا وزن تھوڑا نیچے رکھیں تاکہ نفس کا رخ قدرتی طور پر اوپر کی طرف ہو جائے۔ جب نفس اوپر کی طرف ٹکرا کر رگڑ کھائے گا تب عورت کو اصل مزہ آئے گا۔ یاد رکھیں، ہر سٹروک کو اوپر کی جانب ماریں، کچھ سٹروک دائیں بائیں اور نیچے کی طرف بھی لگائیں تاکہ مختلف مزہ پیدا ہو۔ پھر نفس کو اندر لے جا کر ہلکا سا گول گھمائیں، اس طرح عورت مکمل طور پر پرجوش ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی بھی خارج ہو جائے۔ جب آپ حساس مقام تک پہنچ جائیں گے تو پھر جس مرضی پوزیشن میں مباشرت جاری رکھیں، بیوی کو ایک ہی رات میں کئی بار فارغ کیا جا سکتا ہے۔ جب عورت پرجوش ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ کی اندرونی گہرائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ حرارت اور شہوت کے عالم میں 5 سے 6 انچ تک نفس کو قبول کرنے کی قابل ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل مزہ اور حساسیت صرف ابتدائی 2 سے 2.5 انچ کے حصے میں ہوتی ہے، یعنی اندام نہانی کی وہ جگہ جو داخلے کے فوراً بعد ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ اس حصے پر رگڑ لگانے سے عورت کو لطف آتا ہے اور یہی اصل مقام ہے جس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں ایک مٹر کے دانے جتنا چھوٹا سا عضو ہوتا ہے۔ اس مقام پر جب نفس بار بار ٹکرائے گا تو بیوی کو بھرپور لطف آئے گا اور وہ جلد فارغ ہو جائے گی۔ ہر سٹروک اوپر کی جانب رکھیں، درمیان میں کچھ سٹروک دائیں بائیں اور نیچے کی طرف بھی دیں، اور کبھی کبھی نفس کو اندر لے جا کر ہلکا سا گول گھمائیں۔
ایسا کرنے سے بیوی مکمل طور پر پرجوش ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ وہ اس کا پانی بھی خارج ہو جائے۔ جب آپ اس حساس مقام کو محسوس کر لیں تو کسی بھی پوزیشن میں مباشرت جاری رکھ سکتے ہیں اور بیوی کو بار بار فارغ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی معلوماتی اور رہنمائی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید مفید اور شرعی اصول کے مطابق معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کے ازواجی زندگی میں خوشیاں اور محبت بھر دے، آمین۔